أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں صدرہ اقبال. ہمارے پروگرام کا ہمیشہ کی طرح ہم نے آغاز کیا تلاوت کلام پاک سے، جس کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری یوسف، اور سورہ یونس کی کچھ آیات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کی قرأت کی گئی. ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمارے لیے رزق کو اتارا ہے، اور اس میں خود ہی ہم نے تفریق کرنا شروع کر دی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. مطلب کہ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پاک ہیں اور ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہیں، جب ہم اس میں بھی روک ٹوک کرتے ہیں. میرے خیال میں کل پرسوں ہی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی چیز کا اسراف، اس کی زیادتی یا اس کے اوپر بلا وجہ روک ٹوک لگانا، دونوں ہی صورتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. آج کا یہ بہت ہی مبارک دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، یعنی رمضان مبارک کا اس سال کے رمضان مبارک کا آخری جمعہ، اور یقیناً اس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہماری نیوز بیٹ میں بھی دیکھا کہ کس طرح 3 بڑے اجتماعات کی خصوصی اجازت لی گئی، جو کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے ہمارے رپورٹرز آپ کو رپورٹ کر رہے تھے. لیکن ایک دفعہ پھر احتیاط کے ساتھ آپ کسی بھی اجتماع میں جائیے اور یقیناً کوشش کیجئے کہ وہاں پہ بھی SOPs کو فالو کیا جا رہا ہو. ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اجتماع کے اندر تو SOP فالو ہو رہی ہوتی ہے. جہاں پہ پرابلم شروع ہوتا ہے کہ جب اس سے باہر ہم نکلنے لگتے ہیں، یوزلی ان اجتماعات کے باہر لوگوں نے اپنے لیے خریداری کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے. وہاں پہ ریڑے ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، مختلف چیزیں آپ کے لیے مہیا ہوتی ہیں. SOPs کو وہاں پہ فالو نہیں کیا جاتا. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ نہ وہ مسجد کے انتظام کے اندر ہوتی ہے، نہ اس کو باقی لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ. تو وہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. اب ذرا آ جاتے ہیں آج کے خصوصی پروگرام کی طرف. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آخری ایام ہے رمضان مبارک کے، جو ہم سے الوداع، جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یقیناً ہم اس کو الوداع کہنا چاہیں گے. کیا پتہ ہمیں اگلا رمضان مبارک کی اس طرح کی ساعتیں، جمعۃ المبارک نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن ہم میں سے جو کوئی بھی شخص اپنے حصے کا تھوڑا اچھا سا کام کر سکتا ہے. میں نے آپ سے شروعات میں، آغاز میں بھی کہا تھا کہ یہ ٹرانسمیشن ہمارے لیے خصوصاً سعادت کا باعث ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف خود ہم سیکھیں بلکہ آپ تک بھی اچھی بات لے کے آئیں. اور اس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، مختلف سبجیکٹس کو لے کے چلے. اس دفعہ تو کووڈ-19 ہمارا سب سے اہم ترین سبجیکٹ رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رویوں پہ، اپنے اصولوں پہ، اور خاص طور پہ اپنے جو دوسروں کے ساتھ طریقے ہیں ریلیشن
ریلیشنشپس ہیں ان کو ہر دفعہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. آج کا دن بھی میرے خیال میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے, اپنے آپ کا جائزہ لینے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ہم اپنے ارد گرد ایموشنل ٹریگرز دیکھتے ہیں. کوئی ذرا سی بات ہمیں خفا کر دیتی ہے, آپے سے باہر کر دیتی ہے. اگر یہ رمضان واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ ہم اپنے اوپر کتنا کنٹرول رکھتے ہیں. وہی چیزیں, وہی پین پوائنٹس جو سالہ سال سے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں, کیا اب آپ اس کو ایک طرح سے اس کے اوپر فاتح ہو پائے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی فتح کو ہم سب سے قریب رکھے. آج اسی بات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یقیناً ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے. ایک میں بڑے ہی خوبصورت پیغام اسی طرح کے ایک فلاحی ادارے کے حوالے سے بھی دیکھ رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ بس پاپ اپ کر گیا. اس میں جو شخص بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو بھی انڈر سروڈ ہے, کوئی شخص اگر مجبور ہے, افلاس کا شکار ہے, بھوکا ہے, اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, اللہ رب العزت کے بعد جب وہ اپنی تکلیفیں کاٹ کے روزے محشر میں پہنچے گا تو اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا. اور یہاں پہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ارد گرد کوئی ایسا شخص تھا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو اگر آپ نے اور میں نے بڑھ چڑھ کے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جو ہمارے بس میں ہیں کہ ہم ان کو راحت پہنچا سکیں, تو یہ آپ صرف نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں, یہ ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں. یہاں تک بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے, اس کی ترغیب دیتا ہے, اس کو پریچ کرتا ہے, تو آپ کو اور مجھے یعنی اس مشورہ دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو ہے. بس میرے خیال میں اس میں جو 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی, یہ نہیں کہ آپ پریچنگ فار دا سیک آف پریچنگ کر رہے ہیں, آپ خود اس کو پریکٹس نہیں کر رہے اور دوسروں کو وہ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن آپ خود بھی اگر اس پہ عمل پیرا ہیں اور دوسرے کو بھی اس نیکی کی طرف لاتے ہیں تو اس نیکی کرنے والے کے حصے میں, اجر میں بھی آپ حصے دار ہوں گے. آئی تھنک اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور یقیناً امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آج ہم یہ ذرا بات کریں کہ اس جمعے کے دن کی, ان مبارک ساعتوں کی, ہم اپنے لیے اور زیادہ اس کا بینیفٹ کیسے ریپ کر سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے گھر میں ہی نماز کا اہتمام کیا ہے, خصوصاً خواتین, ان کے لیے بھی آج بہت ساری مفید باتیں ہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت جمعۃ الوداع کا آج ہمارا اسپیشل پروگرام, جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پورے رمضان میں کیا ہم نے اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی محسوس کی بھی یا نہیں. اور یقیناً یہ آخری کچھ ایام ہیں, پھر یہ رونقیں کہاں کہ ہم سب ساتھ بیٹھ کے سحری کریں, اسی طرح افطار کا انتظار کریں, نمازوں کی یہ پابندی ہو. ویسے ہر سال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم طریقہ کار, جو اچھے اصول, اچھی عادات اپناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں کہ ہم پابندی سے کر رہے ہوتے ہیں, ہاؤ کم یہ عام دنوں میں ہم نہیں کر پاتے, یعنی یہ رونق صرف رمضان میں ہی کیوں دیکھی جاتی ہے. لیکن آپ کو بتائیں کہ اس دفعہ خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی فلاحی کاموں کی بھی. بہت سارے اسٹوڈنٹس, ینگ بچے, انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ کام آگے بڑھ کر کرنے والا ہے اور اس دفعہ کافی زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اس ہمدردی کے جذبے سے لیس ہو کے یہ ایک نئی آرگنائزیشن سامنے آئی ہے جس کا نام ہے ہمدرد ہاتھ. اور ہزاروں دیگیں ہیں جو ہر شام افطار کے طور پہ, رات کے کھانے کے طور پہ جو مستحق لوگ ہیں ان میں بانٹی جاتی ہیں, ان میں تقسیم کی جاتی ہیں. آئی تھنک اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سراہنا چاہیے, اینڈ اف وی کین کم ٹوگیدر اور ان کے لیے کچھ کولیبریٹو کام ہو سکے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ امداد وہاں پہنچ رہی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا وے فارورڈ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے آج مفتی نور, اور ان سے ہم جانیں گے کہ آج کا دن, ایک تو جمعے کی فضیلت سے تو ہم سب واقف ہے. کہا جاتا ہے کہ اکثر وہ دعائیں جو رکی ہوئی ہوتی ہیں, وہ التجائیں, کوئی بڑی ہمیں کام ہے تو ہم اکثر اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جمعے کے دن, جمعے کی نماز میں خاص دعا کیجیے گا. لیکن اس کے حوالے سے اور کیا اشارے ہمارے پاس موجود ہیں, رہنمائی موجود ہے, یہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم نور بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ جمعہ بہت بہت مبارک آپ کو. مبارک تمام عالم اسلام کو. یہ جو آج آخری جمعہ ہے, ایک تو خوشی کی کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا فضل کیا, نصیب کیا, اور ایک دکھ, ایک تکلیف ایسی ہے کہ ایک مہینہ جس میں رحمتیں اتری, برکتیں اتری, قرآن اترا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. پہلے
مغرب کے نماز کے فوراً بعد پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں. وہ تمام چیزیں اب جا رہی ہیں تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت. لیکن آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خصوصاً اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو بدھ کی شب ہمارے پاس تھی 27ویں شب، 27واں روزہ آپ کو جمعرات کو ملا، پھر شب جمعہ ہمیں ملی، آج جمعۃ الوداع ہے جو کہ تاکرات بھی ہے 29ویں شب، اور اس کے بعد پھر ہمیں لیلۃ الجائزہ ہمیں ملے گی. تو واقعی یہ تو بونس کے دن چل رہے ہیں ایک دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے سارے بونس. بالکل. وہ چاہتے ہیں بندہ بخشش کی طرف جائے، جنت کی طرف جائے. بے شک. اور اب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جمیل بھائی، جمعے کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو، تمام دیکھنے والوں کو، علامہ رحمانی صاحب کو، سب کو میری جانب سے السلام علیکم اور جمعۃ مبارک. وعلیکم السلام. جمیل بھائی، ہم تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز دیکھ رہے تھے اور مختلف اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی تھی کہ خصوصی پرمیشن دی گئی ہے کچھ جگہوں پہ جمعے کے اجتماع کے لیے، کیونکہ یہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے. یہ خصوصی رعایت جو دی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں یہ خصوصی رعایت نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح فرمائی ہے. بہت سارے لوگ جنہوں نے نمازوں اور مساجد کو بند کرنے کی پوری صحیح کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ناکام و نامراد کیا. اس لیے کہ میں کوئی 2 دن قبل اوجا ڈاؤ میں پروفیسر ہیں اپنے، ان کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے جی اس میں مساجد سے، اس لیے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کی پہلے ہسٹری لیتے ہیں. ایک پریزنٹنگ کمپلین ہوتی ہے اور ایک اس کی لانگ ہسٹری ہوتی ہے. تو پریزنٹنگ کمپلین کے ساتھ جو بھی پیشنٹ آئے تو اس سے ہسٹری لی گئی، وہ ڈیٹا انہوں نے کمپائل کیا. میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کتنے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو مساجد سے کرونا کا وائرس لگا ہے اور اسپریڈ ہوا ہے. تو سرپرائزنگلی اللہ کا یہ کرم ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور ہر کسی سے سوال کیا کہ آپ کتنے دن پہلے مسجد گئے تھے اور کس طریقے سے کیا کیفیات ہوئی. تو آپ بلیف میں انہوں نے کہا کہ مساجد سے انفیکشن لگنے کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. تو یعنی یہ خوشائن بات ہے جمیل بھائی، یہ خوشائن بات. وہاں پہ SOPs کو بھی فالو کیا گیا، جلد از جلد جو یہ میرے خیال میں کارروائی کی گئی اس سے اس کے اسپریڈ کو روکا گیا ہے. لیکن واقعی آپ نے جس طرح کہا کہ آج کے اجتماعوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اہم بات یہ ہوگی کہ ہم SOPs کو فالو کرتے رہیں، جو بھی ریاستی احکامات ہیں، علماء کی جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو لے کے چلیں. جی ہاں بالکل. دیکھیے علماء کرام نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا اور میں اس کو بتاتے ہوئے فخر سا محسوس کر رہا ہوں اور اللہ شکر کر رہا ہوں کہ اداروں میں there is no SOPs. In hospitals there is no SOPs. In media houses there is no SOPs. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان پرائم منسٹر ہاؤس، ان گورنر ہاؤس، گورنر آلسو افیکٹڈ فرام دا کرونا وائرس بیکاز there were no SOPs. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کوئی فالوئنگ نہیں ہوئی SOPs کی. اس کے علاوہ آپ جس جگہ پر بھی چلے جائیں SOPs نظر نہیں آتی. پریس کانفرنس جی بالکل الحمدللہ مساجد میں ائمہ مساجد نے جیسے ہی SOP کے ساتھ نماز تراویح کو الاؤ کیا گیا 2 دن پہلے جا کر مؤذن حضرات. اور میں ایک اور جی جمیل بھائی کو ہم آگے لے کے چلیں گے، واپس آؤں گی. تھوڑی سی آپ کی ابھی ساؤنڈ اور آڈیو ڈسٹرب آ رہی ہے، ویل ٹرائی ٹو فکس دیٹ. نور بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جمعۃ الوداع خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جمعے کو ویسے ہی سارے دنوں کا سردار مانا جاتا ہے. جمعۃ الوداع کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار. ایک تو وہ فضیلت، پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تخلیق جمعے کے دن ہوتی ہے. جمعے کے دن جنت میں تشریف لے کے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو باہر لے کے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے جو آتے ہیں وہ بھی جمعے کے دن آتے ہیں. نبی اسلام سے خاص اہتمام کیا کرتے ہیں. تمام چیزیں ہیں. مگر رمضان مبارک، رمضان کے اندر جمعہ اور جمعے کے اندر بھی آخری جمعہ، یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو عطا کی ہیں. آج اس جمعے میں ہمیں کچھ چیزیں کا عہد کرنا ہے. وہ عہد یہ کرنا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی دعا اکثر کیا کرتے ہیں، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. کیا ہم نے لوگوں کو معاف کیا؟ اللہ تو معاف کر رہا ہے. آپ نے بندوں کو معاف کیا، آپ نے دلوں کے اندر گنجائش کو پیدا کیا، آپ نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو معاف کیا.
آپ نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر تبدیلیوں کو لانا ہے اور آج ہمیں عہد کرنا ہے۔ یہ تمام ایام وہ ہوتے ہیں جس میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم خطا پر ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان خطا کو دور فرما اور ہمیں راہ راست پہ لے کے آ۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، کیا ہمارے اندر سے جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، عداوت، نفرت، نیگیٹیوٹی، یہ تمام چیزیں ختم ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے عفو درگزر ہے، سچائی ہے، صفات الہیہ ہیں، کیا اب ہمارے اندر وہ صفات الہیہ آئیں؟ اگر نہیں آئیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آتا ہے کہ ایسا لمحہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اچھا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو تو پھر اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان سے دعا کے لیے خاص طور پہ کہیں اور ان کے پیر کو پکڑ لیں۔ اگر کوئی اور میں ایک والدین کو مشورہ دوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں، اور بچوں نے خطا کیے اور آپ کا دل دکھا ہوا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیں، وہ بچے آپ کے ہیں۔ اور بچوں سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ رب کو منانا چاہتے ہیں اور آج انتہائی اہم دن ہے، اپنے والدین کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں اور پھر ان سے دعا کے لیے کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا۔ بے شک نور بھائی، لیکن ایک سوال اکثر یہ جتنی بھی ہم اپنے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بری عادتیں بناتے ہیں کئی عرصے میں اور شاید وہ جلدی لگ بھی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، چاہے غیبت کی عادت ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، وقت کی پابندی نہ کرنے کی عادت ہو، اور انسان جب پہلا قدم لیتا ہے کئی دفعہ وہ گرتا ہے پھر سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ کیا ہم اپنے اندر یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں، کیا پتہ اگر رمضان کی شروعات میں کسی نے عہد کیا ہو، نیت کی ہو، پھر بیچ میں معاملہ تھوڑا خراب ہو گیا، کوشش کی کہ جو غصے پہ قابو پا سکے لیکن نہ پا سکا، کوشش کی کہ دوسروں کا دل نہ دکھائے لیکن اس سے پھر یہ غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے آپ کا صلاح و مشورہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں توبۃ النصوح کا اس لفظ استعمال کیا، سچی توبہ، خالص توبہ۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الندام توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ اور پھر توبہ کرنے والے کا مقام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرما حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، اور جب اس کی توبہ قبول ہو جاتی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو بندے کو چاہیے استغفار کی کثرت کرتے رہے، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہے اور کنیکٹ رہے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جب نیک لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا، اچھی گیدرنگ ہوگی، پازیٹیو انوائرمنٹ ہوگی، ہیلدی انوائرمنٹ ہوگی، تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ جب اثرات آتے ہیں تو بندہ پختہ ہوتا ہے اور وہ غلط کاموں سے بچتا ہے۔ لیکن برا دوست، میرے والد صاحب فرماتے تھے شیطان اتنا نہیں بہکاتا جتنا برا دوست۔ تو میں کہتا تھا ابا یہ کیسا؟ کہا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے، برا دوست ہاتھ پکڑ کے گناہ کا کام کروا دیتا ہے، یار میرے خاطر کر لے۔ تو اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بندے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے کاموں میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک مشورہ نوجوانوں کے لیے اپنی گیدرنگ کو درست کر لیں، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اچھا، نوجوان اپنے آپ کو اتنا پختہ اور اتنا اسٹرانگ سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر پہ بھی اگر قطرہ قطرہ بھی پانی گرتا رہے تو ایونچولی وہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو آپ کی صحبت جیسی ہی ہوگی، آپ کے تھاٹس، آپ کی سوچ، آپ کا بالکل زندگی کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف شفٹ ہو جائے گا۔ جمیل بھائی، آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے، جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار قرار دیا جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ رمضان مبارک کے بعد جب ہم نفلی روزے جو لوگ اہتمام کرتے ہیں رکھنے کا، ان کے لیے کچھ گائیڈنس دیجیے گا، کیونکہ اکثر لوگ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھتے، پیر یا جمعرات کو رکھتے ہیں نفلی روزے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، اس کے لیے کوئی خاص دن کا اشارہ ہے، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، یا کوئی خاص فضیلت ہے اگر جمعرات یا جمعے کو روزہ رکھا جائے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جمعے کے متعلق فرمایا گیا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں بیان کیا گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اللہ نے اس دن کو بہتر بنایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص فقط جمعے کا روزہ رکھے تو اس میں کراہیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی اجازت دی، حدیث مبارک ایسی بھی ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ فقط جمعے کے دن روزہ رکھنے کا معمول نہ بنایا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے مستقل روزے رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر شش عید کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، اگر وہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن سے اس کا، اس لیے کہ جو عید الفطر کے دن تو کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کے بعد عام طور پر دوسرے دن سے لوگ روزہ رکھتے ہیں یا تیسرے دن سے رکھتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کے دن جو ہے وہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تفریح کے طور پر، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طبع ذوق کے طور پر، خوشیوں کے تہوار کے طور پہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، بیچ میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح رمضان میں ہم پورے 30 دن تک روزے رکھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص جمعرات بھی ملا لے اور جمعہ اس کے ساتھ رکھ لے تو یقینی طور پر ایسے روزے رکھنے بھی بہتر ہے، لیکن پیر اور جمعرات کا روزہ خاص طور پر اہل مدینہ رکھتے ہیں، اور پیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے طور پر، اور جمعرات چونکہ اس کے بعد شب جمعہ آنی ہے، کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنا چاہیے، لہٰذا روزے رکھنے جائز ہے، لیکن صرف جمعے کا روزہ رکھنا اس کے لیے حدیث میں کرائی ہے۔ بہت شکریہ جمیل۔ حد کا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے، واپس آئیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات میرے پاس ہیں۔ کل ہم نے سوشل میڈیا پہ لوگوں سے یہی کہا تھا کہ جمعے کے دن کی مناسبت سے، رمضان سے ریلیٹڈ اگر آپ کے سوالات ہوں، لوگوں نے نام کے حوالے سے پوچھا ہے، بچوں کے نام اگر رکھنے ہیں تو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ناموں پہ رکھنا ہو تو کس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے، کس کے ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ جی ہمارے پاس جو سوالات آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں 2 بجے کے بعد بھی۔ ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور یقیناً ہمارا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جو آپ کے سوالات ہیں ان کے حوالے سے بھی لے کے چلیں گے، لیکن جو ہمارے پاس ان اسٹوڈیو ہمارے مہمان موجود ہیں، ذرا ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہوں گے علامہ مسعودی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا، اور جمعۃ الوداع کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ کچن میں آج ہیں جی شیف سامیہ ہمیشہ کی طرح۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اور آپ کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ تھرو آؤٹ پورا مہینہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور آج کا جو ایک خاص دن ہے، جو رمضان ہم سے بھی بچھڑ جائے گا، اگلے سال ہم زندہ ہوتے ہی نہیں ہوتے، اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بس اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور بس اب عید ہوگی انشاءاللہ، اور لاک ڈاؤن ہے، تو بس آج ہم لوگ جو ہے وہ لذیذہ کے ساتھ تھوڑا سا میٹھا میٹھا کر لیں۔ آئی نو کہ یہ بھی دن، یہ بھی ساری جو میرے خیال میں انٹریکشنز ہیں نا، یہ بڑی یاد آئیں گی، لیکن میں ذرا بڑھنا چاہوں گی علامہ مسعودی اور جمیل صاحب کی طرف بھی۔ آئی کم بیک ٹو یور ریسیپی۔ سامیہ پلیز آپ بسم اللہ کیجئے اور شروعات کیجئے، پھر اس کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ ہمارے ساتھ جو جمیل بھائی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آف لائن بھی ذکر ہو رہا تھا کہ یوم القدس کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب سب سے پہلے اگر آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ کل بھی میں دیکھ رہی تھی کہ خصوصی دعاؤں میں ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں، فلسطین میں جو مسلمان ہیں، ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یوم القدس کی مناسبت سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ دیکھیے جمعۃ الوداع، اور اس کے حوالے سے میں کہوں گا رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اگر ہم رمضان کو دیکھتے ہیں تو وہ سید الشعور کی صورت میں ہے، یعنی تمام مہینوں کے سردار کا نام رمضان المبارک ہے، اور دنوں میں ہم دیکھتے ہیں تو تمام دنوں کا سردار وہ جمعہ مبارک ہے، اور اس میں بھی آخری عشرہ وہ عشروں کا سید ہے۔ اسی مہینے میں سید الکتب بھی آئی ہے، یعنی کتابوں کی سردار بھی اسی مہینے میں، سید الاتقیہ جس کو کہتے ہیں، سید الاوصیاء اور اولیاء، امام علی کی شہادت بھی اسی یعنی ایک خداوند عالم نے اس عشرے میں اور ان دنوں میں ایسی برکتوں کو جمع کر دیا، بلکہ یوں کہا جائے کہ سید اللیل بھی اسی دن میں آتی ہے۔ تو یہ یوم اللہ آج کا دن جو ہے جمعہ مبارک، وہ خاص طور پہ یوم اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جمعۃ الوداع جو ہے وہ تو خاص الخاص کیا ہے، وہ سید الایام کے حوالے سے۔ تو بہرحال آج کے دن کے حوالے سے آج کو یوم القدس بھی قرار دیا گیا ہے۔ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فلسطین میں وہ مظالم جو کشمیر میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا بالکل پڑوس ہے کشمیر کے جو مظالم ہیں، یہ سارے کشمیر میں جو مظالم سیکھ رہا ہے بھارت، یہ اصل میں سیکھ ہی رہا ہے۔ فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، وہاں کی 81
کشمیر میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ بیت المقدس قبلہ اول جسے ہم اور آپ مسجد اقصی کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا یعنی قبلہ اول جو تھا وہ بیت المقدس اور کیا ہے مسجد اقصی تھا، لیکن آج وہاں پر فلسطینیوں پر ان کی اپنی زمین کو تنگ کر دیا گیا، یعنی غاصب اسرائیل جو ہے وہ اس پر آ کر کے قابض ہو گیا، اور فلسطینیوں کو جنہوں نے مہمان نوازی کی، یعنی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیلیوں کو کہیے یہودیوں کو جگہ دی تھی جب دنیا میں کوئی ان کو جگہ نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ مہمان نوازی کا عجیب صلہ انہوں نے دیا، اور وہ صلہ کیا ہے کہ آج انہی کی زمین ان سے چھین لی جا رہی ہے، آہستہ 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 اسے کم کیا جا رہا ہے، ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، اب وہ فصل نہیں اگا سکتے، یعنی گویا یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ ان کے پینے کے لیے پانی ان کو میسر نہیں، بچوں کے لیے دوا میسر نہیں ہے، ہاسپٹلز نہیں ہیں، آنے جانے کے راستے ان کے لیے تنگ ہوئے ہیں، اور روزانہ 2 3 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ آج کے دن کو بس اگر تمام مسلمان مل کر کے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا کوئی بھی خطہ ہو، کہیں پر بھی مسلمان رہ رہو، اور مسلمان سے بڑھ کے یہاں پر میں ایک بات آپ سے واضح کر دوں کہ یہاں پر وہ یہودی بھی آج یوم اللہ مناتے ہیں، امریکہ کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، کینیڈا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، عرب میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کے جو اسرائیل کے اگینسٹ ہے، اسرائیل کے مظالم کے خلاف وہ خود بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج تو انسانیت کا دن ہے، اور فلسطین ہو، کشمیر ہو، جہاں کہیں بھی بوسنیا ہو، جہاں پر بھی مسلمانوں کے انسانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے، ان کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو انسان کا حق یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر ہمیں اور آپ کو اس کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر جمیل صاحب کی طرف آنا چاہوں گی۔ جمیل بھائی، مجھے بتائیے گا کہ ہم اکثر جب ذکر کرتے ہیں اس طرح کی ظلم اور بربریت کی داستانوں کی، ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آخری زمانہ آئے گا، اور اس کی بشارتیں ہمیں کئی حوالوں سے دی جاتی ہیں کہ اس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھایا جائے گا، اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ راہی ایمان پہ وہ چل سکیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو تقریباً ہر ہی طبقے میں، ہر ہی ملک میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہم کتنا خود اپنے پیغام سے، اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت ہم پہ آیا ہے، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ منافقین یا وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سازش کرنے والے مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جمعۃ المبارک ایک مرتبہ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لہٰذا وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں نسل کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، خطوں کی زبان پر بنیاد پر، اور چمڑی کی رنگت کی بنیاد پر۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سارے بت جو نسل کے تھے، عصبیت کے تھے، فخر و مباحات کے تھے، عربک اور اجمک کے بت تھے، سارے بت 14.5 صدیاں قبل سرکار نے پاش فرما دیے تھے، لیکن ہم نے آج پھر اپنی آستینوں میں یہ بت لا کر چھپا لیے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم سنی اور شیعہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ پوری دنیا کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہی صورتحال بن رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک طرف ایران کھڑا ہے، ایک طرف سعودیہ کھڑا ہے، اور یہ کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو اپنی کرتے نکلا ہے کہ وہ کفار، وہ یہود، وہ ہنود، وہ سارے کے سارے آج مل کر مسلمانوں سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر ہمارے فوجی مارے گئے، اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے تھے؟ اسی طریقے سے پاکستان 70,000 لوگوں کی جانوں کو نذرانہ پیش کر چکا ہے، وہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ اور یہ ساری کی ساری جو پراکسیز ہیں، یہ ملیٹنٹ پراکسیز ہیں، یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں ہم نے بنائی ہے، اور وہ کافر جو ہے بس شطرنج کے مہروں کی طرح ہمیں یوز کر رہا ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ پہلے بند کیجئے،
घर के दरवाजा जमील भाई, गुफ्तगू को हो सकेगा। आपने यौम कुद्स के हवाले से दोनों आप लोगों ने बड़ी मेरे ख्याल में इंसाइटफुल गुफ्तगू की है, आपने अपना तज्जिया भी रखा। ज़रा उन सवालात की तरफ आ जाते हैं जो लोगों ने हमसे किए हैं। एक ये रोहियत का मामला हमेशा मेरे ख्याल में एक बाइस इख्तिलाफ बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। आप इस तरफ इशारा करना चाहूँगी कि जिस तरह के हमारे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ऑलरेडी इंडिया दिया है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली जो ईद उल फितर होगी पाकिस्तान में, चांद के जो देखने का अमल है वो प्रोबेबली 25 तारीख यानी 25 मई को होगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इसके हवाले से जो डाउट्स हैं, जो लोग इस वक्त थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा उनको कि किस दिन होगा, चांद के ऊपर इन्हिसार करें, अनाउंसमेंट पे इन्हिसार करें, उनको आप क्या रहनुमाई देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं फवाद चौधरी साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बराह करम आपका जो डोमेन है आप उसी में रहें। आपने कितनी साइंस पढ़ी है उनका। जमील भाई, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है। वी आर गोइंग टू ट्राई टू टैकल दैट। अल्लामा साहब, आपकी तरफ यही सवाल लाना चाहूँगी, और सवाल किस बुनियाद पे नहीं है, पूछना मैं ये चाह रही थी कि क्या आप समझते हैं कि आज के ज़माने में जब हम कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, आँखों से इसी तरह जैसे रुयत का होना ज़रूरी है, लाजिम है, जिसकी बुनियाद पर हम डेट्स डिसाइड करते हैं, या अगर हमें सैटेलाइट्स बाकी चीज़ों से ये क्लियरली पता चल रहा है कि चाँद की साइटिंग इस डेट पर होगी, तो उस हवाले से भी ईद मनाना जायज़ है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ राय है इस वक्त। अगर हम आप देखेंगे तो सच्ची बात है वो ये कि देखिए, आज हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो घड़ी से रोज़े को इफ्तार किया जा रहा है, हालांकि घड़ी से रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। हम रोज़े को बंद करते हैं तो घड़ी से बंद कर रहे हैं। हम उसकी सुबह की वो जो सफ़ेद लकीर है उसको नहीं कोई आसमान पे जा कर के देख रहा है। इसी तरीके से नमाज के औकात को ले लें तो चाँद का मसला सिर्फ यहाँ पे जो आ जाता है वो ये है कि चाँद को अपनी आँख से देखना है, जिसको आपने कहा रोयत हिलाल। तो ये, और फिर इसमें भी चूंकि आज के ज़माने में अब ग्लोबल विलेज हो गई है, पहले ज़माने में तो एक गांव का दूसरे गांव से राब्ता नहीं होता था, तो अब ऐसी सूरत में बिल्कुल नौयत मुख्तलिफ थी और आज नौयत मुख्तलिफ है। ये मुसलमानों के इज्तिहाद का मसला है, ये इज्तिहादी बहस में जाएगा। ये मैं और आप और फलाना बीच में खड़ा हो जाए एक झंडा लेकर के और कहे कि जी, तो फिर वही होगा जिसकी तरफ जमील राठौर साहब कह रहे थे कि एक तरफ डिवाइडेड रूल होता है और दूसरी तरफ एक बैलेंस पॉलिसी भी ज़रूरी नहीं होती है। बैलेंस पॉलिसी से भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस करने का मतलब है कि इसने अगर गलत किया तो अब हम उसको भी गलत कह दें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसकी गलती है उसको बयान होना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब चूँकि उलमा अब एक रोयत हिलाल के हवाले से हमारे यहाँ कमेटी बनाई है और गवर्नमेंट ने बनाई है, तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दे और उसकी जो बात है उसको ओन करे। ठीक है, आप अपना इनपुट दीजिए, आप अपने मशवरे दीजिए, उसमें जो साइंसदान भी हैं वो भी मौजूद हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको जोग्राफिया के लिहाज से आपके पास सामने आ गया और वगैरह वगैरह। अब उसकी एक लंबी तफसील है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, का मसला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी आज ही के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि देखिए, हमें समझना चाहिए ये खुद फ़लस्तीन या कश्मीर का मसला ये कोई मसलकी मसला नहीं है। बिल्कुल, फ़लस्तीन में ये बात मैं कंटिन्यू भी करना चाहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले दीजिए, वापस आएंगे तो हमारे साथ नूर रहमानी भाई भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आपके शामिल करेंगे। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत होने को है, तो यकीनन आपके पसंदीदा कलाम मैंने आज ख़ास तौर पर फरमाइश की है अलविदा माह रमज़ान की, वो भी हम सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। और यकीनन जुम्मतुल विदा का मौका जब हमसे रमज़ान रुखसत होने को है। इस दफ़ा काफ़ी गर्म रोज़े भी थे, मुश्किल रोज़े थे कोविड-19 की वजह से। और सिर्फ अगर टाइमिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 15.5 घंटे का रोज़ा था। लेकिन जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी है, जो हमारी आदत हैं, हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है रोज़ा खोलते ही, वो है एक चाय का कप। और अगर ये अच्छा चाय का कप ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ तशनगी रह गई और वापस वो एनर्जी हमारे पास आ
ہی نہیں پاتی. تو جی اگر آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں وہ خالص ذائقہ, وہ زبردست مزہ اپنی چائے میں, یو مسٹ ٹرائی ڈالڈا کپ شپ, کیونکہ اس میں آپ کو ایک اچھی سی کاسٹ میں, آئی تھنک کہ ایک کپ آپ کا 15-20 منٹس میں 15-20 روپیز میں یو کین ایکچولی گیٹ اے ریئلی گڈ کپ آف ٹی, جو کہ خاص طور پہ روزہ کھلنے کے بعد جس کی اشد طلب ہوتی ہے. اور کل تو بلکہ کسی نے مجھے جوک بھی فارورڈ کیا کہ روزہ کھلنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ خاتون خانہ یا وہ بہن ہماری جس نے چائے بنانی ہوتی ہے, سارے اس کے پیچھے زومبیز کی طرح لائن بنا کے پہنچ جاتے ہیں کہ جلدی سے چائے دو. تو آج یہ ٹرائی کیجیے اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انجوائے دیٹ. سامیہ کی طرف چلتے ہیں. جی سامیہ کی ریسیپی آلموسٹ تیار ہے. سامیہ مسکرا رہی تھی تم چائے پہ, تمہیں چائے کی ضرورت نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑتی. مزے کی بات یہ کہ شادی سے پہلے میرے ابو میرے پیچھے پڑتے تھے اور شادی کے بعد کوئی میرے پیچھے نہیں پڑتا, تو مجھے بلیسڈ ہوں کہ مجھے چائے بنانی نہیں پڑتی. ہر بچی کو تم چاہتے ہو کہ ایسا سسرال ملے جہاں پہ چائے زیادہ شوق سے نہ پی جاتی ہے. بالکل ایسا ملے, کیونکہ آپ پورا کھانا بنوا لیں دعوتوں پہ. خاص طور پہ میرے گھر پہ جب دعوت ہوتی ہے امی کے یہاں, تو میرے ابو آخری ہوتے ہیں چائے بنا دو, وہ اس وقت ایسا لگتا ہے کسی نے ماچس جلا دی ہے. اچھا جی, ہم واپس آئیں گے ان کی ریسیپی کو بھی دیکھنے کے لیے. آئی تھنک کہ لذیذہ کا کچھ لذیذہ کی فرنی ہم بنا آج فرنی بنا رہی ہیں, وچ از ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جس میں زیادہ باریک چاول ہوتے ہیں, دیٹ از فرنی. تھینک یو سامیہ فار دیٹ. اور ہمارے ساتھ علی چشتی بھائی بھی موجود ہیں, علماء اکرام بھی موجود ہیں. گفتگو میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. فطرے کے حوالے سے خاص طور پہ سوال آیا ہوا ہے, اس میں مزید وضاحت چاہیں گے. لیکن اب میری فرمائش کا ٹائم, کیونکہ میں نے علی بھائی سے فرمائش کی ہوئی ہے الوداع ماہ رمضان کی, جو کہ میرے خیال میں ہر ایک کے دل میں یہ کلام ہوتا ہے, خصوصاً جب آخری 5-6 ایام اس ماہ مبارک کے رہ جاتے ہیں. تو علی بھائی بسم اللہ کیجئے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوان اب رو رہے ہیں, مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرے دیوان اب رو رہے ہیں, مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. تیرا جانا ہے کس کو گوارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرا جانا ہے
کسی کو گوارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی فضاؤں اے معطر معنبر ہواؤں لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جزاک اللہ خیرن، بہت خوبصورت پڑھا علی بھائی، اور واقعی سما بن جاتا ہے اور انسان کے سامنے وہ مناظر آ جاتے ہیں کہ واقعی یہ خوبصورت ساعتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہمارے لیے کم نہیں ہیں، اور کیا پتہ زندگی کا صحت کا کیا بھروسہ کہ ہمیں اگلے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا ہو یا نہ ہو۔ تو میک دا موسٹ آف اٹ، یہ جو ایام یہ جو ساعتیں ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہمارے اعمال، ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول اگر کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ کے کچھ سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے، جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے، اور ہمارے ساتھ عامر محمدی صاحب بھی موجود ہیں، شامل گفتگو ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، اس کے علاوہ علامہ مسعودی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرنا چاہیں گے۔ جو سوالات آئے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اسم کے حوالے سے بھی سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ اگر بچوں کا نام رکھنا ہو تو عبد لگانا ہر نام کے ساتھ ضروری، یعنی کچھ ناموں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ یا عبد السمیع اگر نہ بھی لگایا جائے تو اٹس اوکے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جیسے رحمان ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک، اس کے آگے ضرور لگایا جائے۔ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑی سی وضاحت اگر کریں اور تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں۔ نور بھائی اگر آپ سے آغاز کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جیسے رحیم ہے، ان کے ناموں کے آگے عبد الرحمن، عبد السمیع، عبد الرحیم لگانا ضروری ہے۔ اگر نہیں لگائیں گے تو یہ چیز بہتر نہیں ہے، خلاف اولا، اور کچھ علماء تو ناجائز بھی لکھا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ اسی طرح وہ جو نام کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے نور ہے ایک نام ہے، لیکن یہ کیونکہ صفاتی ہے لیکن اس میں وہ اس طرح مظہر نہیں ہے تو اس میں اجازت ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور نام ہیں اس میں اجازت، جیسے تو ان میں لگا عبد الرحمن، عبد چھوڑ سکتے ہیں، اب کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ سمیع کے بارے میں بھی سنا تھا کہ اس میں بھی بہت زیادہ سننے والا، رحمان رحم سے ہے، اسی طرح رحیم رحم سے، کریم کرم سے، تو یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفاتی، اس میں عبد لگایا جائے گا۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں اگر نہیں لگاتے تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مسعودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، عموماً نام رکھتے ہوئے یا فارملی دستاویزات میں تو پورا نام لکھا جاتا ہے، لیکن پکارنے میں عام طور پہ بلانے میں ہم عبد کا یا عبدال کا استعمال نہیں کرتے، یہ کیا ناجائز ہے؟ دیکھیے، ایک تو لفظ اللہ جو ہے وہ تو نہیں رکھا جا سکتا ہے، کسی بھی عنوان سے نہیں رکھا جا سکتا، اس کی اجازت بالکل نہیں۔ باقی ناموں کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ عبدیت کو لگا کر کے بیان کیا جائے۔ ویسے بھی لفظ سب سے پسندیدہ لفظ اگر جو ہے اور سب سے پیارا نام جو ہے اگر دیکھیں تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے لیے تاکید بھی آئی ہے۔ رحمت للعالمین کا نام یعنی اپنے بڑے بیٹے کا نام، یا تمہارے گھر میں اگر بیٹا ہو تو اس کا نام
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت پہ محمد ہی رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے لیے تو سب سے پھر اس سے بہتر نام یا محمد ہے یا ان کے والد کا نام عبداللہ. تو بہرحال میں تو کہوں گا کہ یہ دونوں خوبصورت ترین نام جو ہیں وہ ایک ہی ذات میں جمع ہوتے ہیں تو وہ محمد ابن عبداللہ بنتا ہے. تو یا محمد رکھیں یا عبداللہ رکھیں. ویسے عام طور پہ ائمہ اطہار کے نام پر جیسے بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے فاطمہ کا نام بہت پسندیدہ نام شمار کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے کیا ہے بیٹا ہے تو محمد کے نام پر ہو. پھر اس کے بعد حضرت علی کا نام ہمارے ہاں بالخصوص خاص طور پہ زیادہ رکھا جاتا ہے. ویسے بھی کیونکہ ان ہستیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے لیے بھی نام کی نسبت سے وابستگی ایک آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے, ایک نسبت پیدا ہوتی ہے, ایک شوق پیدا ہوتا ہے. تو عبدیت کا نام رکھنا سب سے افضل اور اعلیٰ نام پہ ہے. اس کے ساتھ جو بھی صفات خداوند عالم کو لگایا جائے اس میں وہ نہیں. اور یہاں پہ میں ضرور رمضان کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ رمضان المبارک دیکھیے اب یہ ایام جو ہے نا وہ خاص طور پر وہ دن ہیں کہ جسے پیک کہتے ہیں. اب ان گھڑیوں کو اب تک آپ نے شاید رمضان کو محسوس کیا ہو یا نہ محسوس کیا ہو, فرصت ملی ہو یا نہ ملی ہو, لیکن اب بہت محدود ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے اور اس میں ضرور رمضان کے فیض سے فیضیاب ہوں. سومو تسہو, اگر صحت بھی چاہیے تو روزہ ہے, اگر اجر بھی چاہیے تو ہی روزہ ہے, اور اپنے اعمال کی حفاظت. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, وقت میرے پاس محدود ہے. جمیل بھائی کی طرف بھی جانا چاہوں گی یہی سوال لے کے. جمیل بھائی ویری کوئکلی فطرے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, کیا اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے؟ واپسی پہ کئی لوگ دیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس پہ بھی بات اکثر کی جاتی ہے کہ یہ رقم کی صورت میں ہونا چاہیے, یا جس طرح کہا جاتا ہے اگر آپ خود ہی گندم یا آٹا خرید کے بھی دوسروں کو اماؤنٹ کا دے دیں تو از دیٹ مور فیزیبل؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا. دیکھیں سب سے پہلے میں جلدی سے بتا دوں آپ کو کہ قرآن میں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی کہ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, اس کے سارے نام بڑے پیارے ہیں. تو جس طرح ہم عبد کے اللہ کے ساتھ پہلے عبد لگاتے ہیں, اسی طرح رحمان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ عبد لگانا چاہیے. یہ دو نام ایسے ہیں جو عبد کے بغیر نہیں بولنے چاہیے. بقیہ ناموں پر بھی کوشش یہ ہو پرائیورٹی کے عبد لگائیں, لیکن نہ لگائیں تو پھر بھی کام چل جائے گا. لیکن ان دو ناموں کے ساتھ اسپیسیفکلی قرآن کی آیتیں ضرور لگانا چاہیے. اور پھر میں آپ کو دوسرا اگر آپ کو جواب دوں کہ فطرانے کے لحاظ سے تو یقینی طور پر نماز عید الفطر سے پہلے کوشش کرے تو بہترین اجر ہے کہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اور یقینی طور پر اگر پہلے بھی دے دیں تو زیادہ اچھی بات ہے, پرائیورٹی کی بات ہے. لیکن عید کی نماز کے بعد یہ عام صدقہ. یہاں پر ایک خاص بات میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ عام طور پر جو ہے وہ آٹے کی قیمت دے دیتے ہیں, تو وہ ایک عام آدمی کے لیے ہے. وہ اپنے گھر والوں کے لیے دے گا, بچوں کے لیے دے گا, والدین کے لیے دے گا, غلام بھی ہے اس کا, نوکر اس کا بھی دے سکتا ہے. وہ 125 روپے آٹے کا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو کی رقم ہے وہ تقریباً جو ہے ہمارے یہاں 325 روپے ہے. اس سے بہتر دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کھجور کی رقم ہے, وہ 1600 روپے فی کس ہے. اس سے اچھا دینا چاہے اگر صاحب مال ہے تو کشمش کی رقم ہے, وہ تقریباً جو ہے 1920 روپے بنتی ہے. اس سے بہتر دینا چاہے تو پنیر کی رقم ہے وہ 3540 بنتی ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی گندم کے برابر یا آٹے کے برابر رقم دے گا, وہ 125 بنتی ہے. لیکن جس کو اللہ نے جتنا مال دیا ہے, جتنا صاحب نصاب زیادہ بنا ہے, وہ اس کے حساب سے اگر دے گا تو اللہ انشاءاللہ معجور ہوگا. بہت خوبصورت بات. جمیل بھائی ہمارے ساتھ عامر محمدی صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب سے پوچھنا, مفتی عامر محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے جس طرح دیکھا اور پروگرام کی بات کی کہ جمعۃ الوداع کے موقع پہ خصوصی اجتماعات ہوئے ہیں جن کو خصوصی اجازت دی گئی ہے آج کے روز, لیکن ہمارے اوپر ابھی بھی کووڈ-19 کا اتنا ہی بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی اسی طرح بہن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس وقت بہت کم کیسز تھے تو اس وقت لوگ رات 10 بجے اٹھ کر اذانیں دے رہے تھے, اور اب جبکہ اس سے کئی گنا کیسز بڑھ چکے ہیں تو اب اس قدر بے پرواہ اور لاپرواہ ہو کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور بازاروں میں خریداریاں کر رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے, پوری دنیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑی ہے. بہت سارے غریب بلکہ متوسط طبقے کے لوئر مڈل کلاس کے لوگ غربت کی لکیر کی طرف سفر کر چکے ہیں. ایسے میں تو یہ ہمارے علماء کرام کی طرف سے, خود ریاست پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے تھا کہ عید انتہائی سادگی سے منائی جائے.
لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بازار کھل گئے ہیں تو یقیناً پھر مساجد تو کھلنی ہی تھیں. الحمدللہ حکومت سندھ نے اچھا فیصلہ کیا, لیکن اب مساجد کی انتظامیہ کی, عیدین کے جو منتظمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ پولیس, انتظامیہ سب باہم ایک کولیشن کے ساتھ اور آپس میں کنٹریبیوشن کے ساتھ, ایک ساتھ معاونت کے ساتھ ایک بہترین SOPs پر عمل درآمد کرانے کا نظام بنائیں. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ حکومت کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہے, بلکہ عوام خود یہ سمجھے کہ ہم خود ایک اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر کسی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو, اب جیسے عید کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گلے ملنا عید کی شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ گلے نہیں ملیں گے تو آپ کی عید نہیں ہوگی. اسی طرح ہاتھ ملانا بھی, جب آپ نے زبان سے سلام کر لیا تو کافی ہے. تو عید کے موقع پر خطباء کو بھی, آئمہ کو بھی یہ ایڈریس بہت کرنا بہت چاہیے. شکریہ محمدی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ مسعودی صاحب تھے, اور آف کورس مفتی نور رحمانی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کی آمد کا, پورے رمضان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونے کا بہت بہت شکریہ. آپ کی رہنمائی سے اس سال نہ صرف میں نے بلکہ ہمارے تمام دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے خیال میں اہم بات یہی ہے کہ جس طرح روایتی انداز میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے اس میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش تھی, اور آج جب ہمارے پاس یہ خصوصی سرکمسٹانسز ہیں, بڑے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں کووڈ-19 کو لے کے, تو اس کو چیلنج کو ایسے ایکسیپٹ نہ کریں کہ ہم ہر حفاظتی اقدامات کی پامالی کریں گے اور دیکھیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اہم بات یہ ہے, عقل و شعور ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کے چلنا ہے, احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے. میں امید کر رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا وقت ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے بلکہ گوہر بھائی کی آواز میں خوبصورت کلام ہم نے ذرا ادھار لے کے 2 منٹ آپ سے لیے ہیں, کیونکہ باقاعدہ آپ کو خداحافظ کہہ سکیں جمعۃ الوداع کے موقع پہ. یقیناً ہماری پوری ٹیم نے بڑا ساتھ دیا پورے مہینے, اور جس طرح کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کا کیا پتہ, بشرط زندگی بشرط صحت آپ کے ساتھ اگلے رمضان ہم ضرور ہوں گے. لیکن اس دفعہ کے لیے خصوصی طور پہ کہنا چاہیں گے تمام ہماری ٹیکنیکل ٹیم, ہماری پروڈکشن ٹیم, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے سیٹ پہ جتنے لوگوں نے مدد کی. ہم نے اس دفعہ جب ہم اسینشل سروسز کی بات کرتے ہیں, خصوصاً ڈاکٹرز اینڈ نرسز کی, تو میرے خیال میں مجھے اپنی ٹیم کو سب سے پہلے اکنالج کرنا ہے, جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی, دس از ایوری ٹائم وی اسٹیپ آؤٹ وی ٹیک دا تھریٹ آف اٹ. لیکن آپ سب کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن لانے کے لیے ایوری بڈی واز آؤٹ, تو ان کا میں باقاعدہ اور پرسنلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سب کا ساتھ رہا, آپ نے ہمیں سوشل میڈیا پہ ادروائز بھی یو ہیڈ بین ان ٹچ. اور جی آف کورس اب مجھے ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے, فردن میں نے سب کے نام نہیں لیے ہیں, لیکن ٹیکنیکل میں ہمارا PCR, ہمارے ساؤنڈ کے میرے بھائی جتنے ساتھ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ اوپر سب سے زیادہ میرے خیال میں کووڈ-19 کے بعد ہوا ہے کہ ذرا دور ہو جائیں. MCR 3 دفعہ کہہ دیا تاکہ میرے MCR والے بھائی خوش ہو جائیں. اس کے علاوہ کیمرہ مین, اور اب جتنی آپ ہماری تصویریں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اس کے لیے یاور بھائی کا بہت بہت شکریہ. میری پرسنلی جو ٹیم بہت آگے پیچھے میرے خیال میں بہت محنت کر رہی ہوتی ہے, اور یقیناً ہمارے جو ریگولر گیسٹ ہیں, نور بھائی سے, علامہ مسعودی صاحب سے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, ڈاکٹر جمیل راٹھور, عامر بھائی, کیونکہ یہ عام دنوں میں بھی, یعنی جب ہم رمضان کے علاوہ بھی مذہبی اور دینی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ مہینہ تو خصوصاً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ٹرانسمیشن سے دوسری ٹرانسمیشن میں آنا بہت مشکل ہے, لیکن ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. خوبصورت ہمارے ثنا خوان جنہوں نے اس محفل کو اور میرے خیال میں رنگ برسے, جس کے اندر گوہر بھائی شامل ہیں, علی چشتی بھائی ہیں, یشفین ہیں, اور وہ تمام دوست جو ہمارے ساتھ ہیں. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ شیف سامیہ, جو بڑے مزیدار پکوان اور بناتی رہتی تھیں اور ہمارے روزے کو ایک طرح سے ٹیسٹ کرتی رہتی تھی, آزمائش میں ڈالتی رہتی تھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اینڈ آف کورس ڈونٹ فرگیٹ ٹیم آج پاکستان, جو کہ رمضان میں بن جاتی ہے ٹیم باران رحمت. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.